अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आज़म स्वाति को दावत दी कि ये मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद, मैं कोई पॉलिटिक्स के ऊपर बात यानी पॉलिटिक्स की वजह से नहीं कर रहा। मैं ये एक पाकिस्तानी होते हुए कर रहा हूँ कि जो मैं देख रहा हूँ होते हुए जब से ये जुराइम पेशा लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है, एक साजिश के तहत हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है, जो 30 साल से कौम जानती है कि इन्होंने किस किस्म के जुर्म किए हुए हैं हमारे मुल्क से। और ये वो लोग हैं, जब मुश्किल पड़ती है सारे बाहर भाग जाते हैं, क्योंकि यहाँ से चोरी करके पैसा इन्होंने अरबों डॉलर बाहर रखा हुआ है, तो इनका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता मुल्क ऊपर जाए नीचे जाए, इनका पैसा तो बाहर महफूज है। और अगर रुपया गिरता है, माइशत नीचे जाती है, तो इनको तो फ़र्क नहीं, इनके तो डॉलर्स में पैसे पड़े हुए हैं। तो जब से ये आए हैं, इन्होंने क्रश करने की कोशिश की मेरी पार्टी को। इन्होंने सोचा कि यहाँ तो जब गवर्नमेंट गिराई जाती है तो लोग मिठाइयाँ बांटते हैं। इन्होंने खुद इतनी प्रोपेगेंडा की और अपने उस मीडिया के साथ, मीडिया हाउसेस के साथ मिलके और उन सहाफ़ियों के साथ मिलके कि इससे बुरी, हमारे से बुरी गवर्नमेंट थी कोई नहीं, और हम तो लोग तो तंग हैं, और जब जैसे हमें निकालेंगे तो लोग मिठाइयाँ बांटेंगे। तो जब वो नहीं हुआ और जो पब्लिक निकला ही हमारे साथ, तो इनको खौफ आना शुरू हो गया कि ये हुआ क्या, कि इन्होंने जो सारा नैरेटिव बिल्ड किया था कि यहाँ तो मुल्क तबाही के किनारे पे खड़ा है और लोग खुश होंगे, तो जब लोग हमारे लिए सड़कों पे निकला है और उसके बाद जब हमने एहतजाज किया, तो उस एहतजाज में जो इन्होंने जुल्म किया हमारे ऊपर, वो हमें पहली दफ़ा अंदाज़ा हुआ कि यहाँ तो ये तो कोई जमहूरियत से ताल्लुक़, इनको तो सिर्फ जमहूरियत याद आ जाती है जब ये अपोजिशन में होते हैं। इन्होंने जिस तरह के हरबे इस्तेमाल किए, लोगों के घरों में घुस के 2-2, 2:30 बजे लोगों के रात को घरों में घुस के इन्होंने जो लोगों को मारा, और बाद में जब पुलिस से पूछा तो उन्होंने कहा जी हमें पीछे से ऑर्डर आए हुए थे ये करने। और उसके बाद इन्होंने जो उस दिन यहाँ टेयर गैसिंग, शेलिंग की, लाहौर में शेलिंग की, जबकि लिबर्टी पे फैमिलीज आई हुई थी प्रोटेस्ट करने के लिए। तो हमें तब अंदाज़ा हुआ कि ये यहाँ कोई, हम जमहूरियत का कोई ताल्लुक़ नहीं है इससे, ये तो एक माफिया अपने आप को बचाने के लिए अब हर चीज़ करेगा हमें क्रश करने के लिए। लेकिन जो हरबे इस्तेमाल किए गए हैं उसके बाद, क्योंकि हम इलेक्शंस भी जीत गए, बाई इलेक्शंस हुए, ये इनका इलेक्शन कमिश्नर था, इसने पूरी धांधली की इनके साथ मिलके, इनकी अपनी गवर्नमेंट थी पंजाब की, वो हम जीत गए। अब फिर इन्होंने इलेक्शन कमिश्नर के हल्के चुने जिधर हम कमज़ोर थे, वो जब इलेक्शन हुआ हम उधर भी जीत गए। सिंध के जो कराची के अंदर उन्होंने धांधली की, वो सारी कौम के सामने है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होगा क्योंकि ये साथ मिले हुए हैं। लेकिन मुझे जो चीज़ आपके सामने रखना है वो ये कि जो इन्होंने तरीके इख्तियार किए हैं, ये कभी मैंने पाकिस्तान में इस तरह की हरकतें नहीं देखी। सुना है दहशत गर्दों से ऐसे करते थे, सुना है कोई बहुत बड़े जो मुजरिम जो हों, जो बार बार जुल्म करें, शायद उनसे करते हों ऐसी चीज़ें, हमें नहीं पता। शायद कोई हिंदुस्तान का कोई जासूस हो या वो उससे कोई करते हों, लेकिन मैंने यहाँ पॉलिटिकल लोगों से इस तरह का जुल्म कभी नहीं देखा। और ख़ास तौर पे वो जो डेमोक्रेटिक दौर है, मैंने कभी ऐसी चीज़ें नहीं देखी। इन्होंने पहले शहबाज गिल से जो किया, और मेरे ऊपर तकरीबन कंटेम्प्ट भी लग गया उसी के ऊपर। लेकिन मैंने रिएक्ट किया, क्योंकि मुझे जब चीज़ें पता चली कि शहबाज गिल से उन्होंने किया कितना तशद्दुद किया, जिनसी तशद्दुद किया, यानी नंगा करके एक। अच्छा, और वो है कौन? वो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, ये नहीं कि वो कोई दहशतगर्द है। तो मेरे से माना ना जाए। फिर उन्होंने मुझे जब तस्वीरें दिखाई, मेरे वकील मुझे मिलने आए, जब उन्होंने चीज़ें मुझे दिखाई, तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि इन्होंने किया क्या उससे। और फिर वो बाकी तो खैर अदालत में भी मुझे पेश होना पड़ा उस पर। लेकिन जो मुझे आज़म स्वाति के ऊपर जो उन्होंने किया, ये
ایک ایسی چیز ہے جو میں آج آپ کو کہہ دوں کہ میں اب اس کو پوری طرح اعظم سواتی کے ساتھ ہر فورم کے اوپر اب ہم جائیں گے اس کے اوپر کہ، اور مجھے افسوس یہ ہے کہ ہماری عدلیہ نے سو موٹو ایکشن نہیں لیا اس کے اوپر. اگر اس کے اوپر ایکشن لے لیتے، کسٹوڈیل ٹارچر تھی وہ، ساری دنیا میں بینڈ ہے، اس کے اوپر لے لے تو شاید اعظم سواتی سے وہ نہ ہوتا جو ان سے ہوا. میں صرف چاہتا ہوں کہ مختصراً اعظم سواتی پہلے آپ کو بتائیں ان سے کیا کیا انہوں نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج پاکستان میں رہنے والے پاکستانیوں کو اور بیرون ملک جو رہ رہے ہیں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ پاکستان کو آج اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا بہادر اور انصاف پسند لیڈر دیا ہے جس کی وجہ سے پوری پاکستانی قوم ایک قوم بن چکی ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج اس جمہوری دور کے اندر، نام نہاد جمہوری دور کے اندر، اگر ایک سٹنگ سینیٹر کو خواہ اس نے کتنا بڑا بھی جرم کیا ہے لیکن ماورائے قانون، ماورائے آئین، اور پھر وہ جو کہ پی ٹی آئی کے پارلیمانی جو پارٹی ہے ہماری پی ٹی آئی کو، اس کا ہیڈ ہے اور 17 سال سے سینٹ کے اندر ہے، اور کتنی کمیٹیوں کو میں نے ہیڈ اور چیئرمین اس کا میں رہا ہوں. آج آپ کے جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں اور جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں اس کمیٹی کا بھی میں چیئرمین ہوں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آج اگر عدالت عظمیٰ 100 موٹو کیس نہیں لیتی اور ان لوگوں کو جنہوں نے کسٹوڈیل ٹارچر کیا اور جس طریقے سے میڈیا کے ان بہادر لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنانے کے ساتھ ان کے کپڑے نکالے، آج میں پوری دنیا کے پارلیمنٹیرین کو یہ کہتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی میں ارتھ کروں گا ان لوگوں کو جو 2 گھنٹے تک لے گئے، انہوں نے تشدد کیا اور پھر انہوں نے اس ملک کی جمہوریت اور اس ملک کی سینٹ اور پارلیمنٹ کے کپڑے نکالے. اور چیف جسٹس صاحب میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ شعلے کہیں آپ کی عدلیہ تک نہ پہنچیں اور کل کسی جج کے کپڑے نہ نکالے جائیں. فنڈامنٹل رائٹس ہی وہ قانون ہے کہ جس کے تحت آپ 100 موٹو لیتے ہیں. آج اعظم سواتی نہیں بول رہا، آج پارلیمنٹ کا ایک ادنا سینیٹر بول رہا ہے، سٹنگ سینیٹر بول رہا ہے. اور اگر آپ اس کا تحفظ نہیں کر سکتے تو آپ کو اس ملک کا قانون اور اس ملک کا آئین اس کرسی کے اوپر جو ہے برجمع ہونے کا کوئی حق نہیں. اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ میں منڈے کو آ رہا ہوں کہ جس طریقے سے سینٹ کے پورے ممبران اور آج یہ بھی دیکھیں کہ پوری سینٹ کھڑی ہے اس کام کے اوپر کہ وہ کون لوگ تھے، کس ذلت سے انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ عمران خان کی اس صفائی کو گرائیں تاکہ یہ پیغام پہنچے. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں. 25 تاریخ کو بھی آپ کے رینجر نے ڈی چوک کے اندر تشدد کیا، اس سے ہمارے ارادے اور مصمم ہو چکے اور آپ دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ. لیکن ساری دنیا کی جتنے بھی فورم ہیں انصاف کے، قانون کے، میں وہاں پہ یہ لے کے جاؤں گا چیف جسٹس صاحب. اور میں امید کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اس ممبر کی آواز، اس لیے کہ وہ دادا ہے، میری پوتیوں کے اوپر جو ٹروما ہے. ابھی میں عمران خان صاحب کو یہ بتا رہا تھا کہ بچپن میں ایک واقعہ ہوا تھا اور آج بھی بچپن کا وہ ٹروما مجھے یاد ہے. اس لیے سیولائز سوسائٹی ہمیشہ اپنے بچوں کو ایسی دہشت اور ایسے ٹرومے سے دور رکھتی ہیں. تو یہ میں نہیں، میری وہ 3 معصوم جو پوتیاں ہیں وہ بھی آپ کے در پہ آئیں گی انشاءاللہ تعالی. اس لیے ایک ہی بات ہے کہ اگر انصاف کے تقاضے پورے کرنے ہیں، میں سیاسی بات نہیں کر رہا، جرم جو بھی ہوگا اس کے مطابق عدالت جو ہے سزا دے، لیکن میرے اخلاق اور کردار کو جس طریقے سے آپ نے ارشد شریف سمی صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں
साबिर शाकर, जमील फारूकी, बेशुमार हमारे दोस्त, जिस तरीके से उनको नंगा किया गया, इमरान रियाज को देख लें। आज अगर ये रविश है, अगर अदालती उज़्मा उसके ऊपर जो है तहकीक नहीं करती, हम तो ये कह रहे हैं कि देखें क्या जुर्म किया है और उसकी पादाश के अंदर क्या सजा मिल रही है। कानून और आइन से बालातर होकर आपकी मौजूदगी में इंशाअल्लाह ताला मैं आपके इंसाफ के दरगाज़ों आई एम गोइंग टू कम टू द सुप्रीम कोर्ट, और खुदा के फजल से वहाँ पर, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इमरान खान साहब की मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए कहूँगा कि मुल्क, जमहूरियत, अखलाक और किरदार इस तरीके से नहीं चल सकते। और यकीन है कि आपके इंसाफ के दरवाज़े, जिसके तहत आइन 1973 के तहत आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए की तहफ़्फ़ुज़ का बुनियादी हक आपको 184(3) दिया गया है, उसके दरवाजे खोलेंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, ताकि आइंदा कोई पार्लियामेंटेरियन, कोई मीडिया का सफ़र करने वाला और अपनी आवाज़ को बुलंद करने वाला, या कोई जज कम अज़ कम उसके कपड़े जो है दोबारा न मिले, दोबारा जो है उसको वो शर्मिंदगी न उठानी पड़े। जी, बहुत शुक्रिया। मैं दो चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ। एक ये कि आज़म स्वाति के जब ये अंदर आए, इनके घर के अंदर कोई वारंट के बगैर दीवारें फलांग के घर में आए, इनको बच्चों के सामने ये जो अभी बात कर रहे हैं, ये ख़ास तौर पर सुन कि हमारे कब माशरे में चादर और चार दीवारी की रिस्पेक्ट नहीं थी। हमारा तो फैमिली सिस्टम है। बच्चों के सामने मारा इनको। जुर्म क्या था जी? तनकीद कर दीजिए किसी बड़े आदमी की। कौन सा मुल्क ये इजाज़त देता है कि एक तनकीद, ट्वीट की तनकीद के ऊपर ये किया जाए? कौन सा कानून इजाज़त देता है? लेकिन जो सबसे जो खौफनाक चीज़ है कि उन्होंने पकड़ाया इनको, किसी और के हवाले किया। वो लोग कौन थे? क्या इनको, जब मैं ये चाहता हूं कि चीफ जस्टिस बुलाए इन लोगों को, ये FIA को बुलाए और पूछे कि किसके हवाले किया गया था जिन्होंने पकड़ के नंगा करके इनको मारा। और बिल्कुल वही हुआ जो शहबाज गिल से हुआ, उसको भी पकड़ा दिया किसी के हवाले। उन्होंने जाके कोई 1.5 दिन रख के उसको मारा और नंगा करके। जमील फारूकी से भी यही हुआ। सवाल ये है कि क्या यहाँ ऐसे लोग हैं जिनके लिए कोई पाकिस्तान का कानून नहीं, उसकी कोई हैसियत नहीं है? क्या वो जो मर्जी चाहे इस मुल्क में कर सके? और अगर आप ये इजाज़त दे देते हैं लोगों को करने के लिए, तो इसका मतलब कि मुल्क तो बन गया बनाना रिपब्लिक। यही तो बनाना रिपब्लिक है, यही तो है। आपने किसी को फैसला किया, अच्छा जी वो चीज़ उसकी पसंद नहीं है, उसको फेंटा लगा दो, उसको जलील कर दो, लोगों को डरा दो। बात यह कि क्या इदारों की इससे कोई इज्जत करता है? क्या ये जो ये कर रहे हैं, क्या कौम इज्जत करेगी इदारों की? नफरतें बढ़ेंगी। अपने मुल्क के अंदर ही आप नफरतें बढ़ा रहे हैं। और मुझे अभी भी हैरत है कि यहाँ हमारी कोई सारा निज़ाम, बस कोई ऐसे नामालूम अफराद हैं, वो जो मर्जी करें, सब डरते हैं उनका नाम लेते हुए, पूछते हुए। सबको डर लगा हुआ है। सोशल मीडिया के लड़कों ने मुझे बताया, पंजाब में हमारी गवर्नमेंट है, वहाँ आते हैं जी, जब किसी को, अच्छा जी इसने सोशल मीडिया में कोई ट्वीट कर दिया, उठा के उसके लेके उसको मार पैंटा लगा के उसको अगले दिन घर पे ले आते हैं। लोगों को उठाते हैं, उन्हें कहते हैं जी इमरान खान के खिलाफ स्टेटमेंट दो। आज़म स्वाति से पूछ रहे हैं जी, अच्छा बताया इमरान खान ने आपको ये क्या करने के लिए? उसको गिल को बार बार कहते रहे कि जी कहो कि ये इमरान खान ने तुम्हें क्या करने के लिए। ये कौन लोग हैं? ये इस मुल्क को फायदा नहीं पहुंचा रहा है। ये मुल्क के दुश्मन है। ये हमारे मुल्क को तबाह कर रहे हैं। इन हरकतों से ना किसी इदारे की इज्जत बढ़ती है, ना इस मुल्क के अंदर किसी किस्म की जमहूरियत आगे बढ़ती है। लोगों की आज़ादी राय को इस तरह बंद करके कभी किसी को इज्जत नहीं मिली। ये माशरे की तबाही की तरफ हम लेके जा रहे हैं। और सारा किया किसके लिए जा रहा है? बड़े बड़े जो इस मुल्क के जुराइम पेशा लोग, वो आके आज ऊपर बैठ गए हैं।
فائنانس منسٹر کون ہے؟ کنفیشنل سٹیٹمنٹ دی ہے اس نے کہ میں شریف خان کے لیے منی لانڈرنگ، شریف خاندان کے لیے منی لانڈرنگ کرتا تھا. ہدایبہ پیپر میں سٹیٹمنٹ ہے، اس کے اوپر بی بی سی فلم بنی ہوئی ہے، وہ قاضی فیملی جو لنڈن چوری کر کے پیسہ وہاں بھیجتا تھا. اور یہ جو ہے شہباز شریف، اس کو اور اس کے بیٹے کو انڈر ٹرائل تھے، سزا ہونے والی تھی ان کو 16 ارب روپے کے کیس پہ، وہ جو ایف آئی اے کا کیس تھا. نواز شریف وہ بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہیں، مفرور ملک کا مجرم ہے، وہ باہر جا کے ملک کے فیصلے کر رہے ہیں. جی آرمی چیف بھاگے جا رہے ہیں، اسے فیصلے لے رہے ہیں. زرداری اس کے کیسز معاف ہو رہے ہیں. یہی نون لیگ نے اسے 2 دفعہ جیل میں ڈالا تھا چوری پہ، آج اس کے ساتھ ملے ہوئے کیسز معاف ہو رہے ہیں. میں تمام سینیٹرز کو، تمام پارلیمنٹیرین کو اور تمام وکلاء کو، میں سینئر وکیل ہوں. رشید رضوی، فاروق نائک یہ میرے کلاس فیلو تھے، گولڈ میڈل میں نے لیا. امریکہ کے اندر ٹیکساس سپریم کورٹ میں نے وکالت کی. میں تمام وکلاء کو اور تمام پارلیمنٹیرین کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ اگر عدالت عظمیٰ سے، اس ملک کے انصاف کے اداروں سے مجھے انصاف نہیں مل سکتا تو پھر بند کر دیجئے یہ پارلیمنٹ اور بند کر دیجئے ہر عدلیہ. اس لیے کہ اگر ایک سینئر وکیل کو اور ایک سینئر پارلیمنٹیرین کو 17 سال میرے ہو چکے ہیں سینٹ کے اندر، اگر انصاف نہیں مل سکتا ان چند لوگوں کو جو مجھے لے کے گئے، ہم ارتھ نہیں کر سکتے جو کچھ انہوں نے کیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ انصاف کا نظام، عدل کا نظام پاکستان کے اندر مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے اور ان دروازوں کو ہمیشہ کے لیے بند ہونا چاہیے. دو چیزیں اور میں ایڈ کر دوں. صالح محمد کو انہوں نے کل پکڑا، پولیس نے، کس چیز کے لیے؟ جی پروٹیسٹ کر رہا تھا باہر. پروٹیسٹ کس کر رہا ہے کہ یہ ایک بددیانت دار الیکشن کمشنر نے جو فیصلہ دیا ہے، یہ کسی بھی قانون، کسی وکیل سے پوچھ لیں کہ کبھی اس طرح کا احمقانہ فیصلہ کوئی دے سکتا ہے، کسی سے پوچھ لیں. اور اس کے پروٹیسٹ کر رہا ہے، اور اس کے اوپر یہ صالح محمد کی تصویر ہے، اس کے گلے میں انہوں نے اسلام آباد پولیس نے وہ ڈالا ہوا ہے جس طرح کہ یہ کوئی ملک کا بڑا مجرم ہے. یہ ایم این اے ہے جس سے انہوں نے یہ بھی تصویر کھینچی. اور میں دوسری چیز کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اپنی ٹیم کو خاص طور پہ آج مبارک دینا کہ فیٹف میں پاکستان کو جو گرے لسٹ میں ڈلوایا تھا انہوں نے، نون لیگ نے، اس میں سے میری ٹیم، جس میں حماد اس کے کیپٹن تھے، حماد اظہر، اور سارے اداروں نے مل کے ٹیم ورک کر کے بڑی محنت سے، اور یہ بڑی پاکستان کے لیے خوشائن چیز ہے کہ آج ہم فیٹف سے نکل گئے. سے ہوں، میرا 2 پارٹ کوشچن ہے آپ سے. ایک طرف ملک کا سیاسی ٹیمپریچر جو ہے بہت زیادہ ہے، دوسری طرف شہباز شریف تواتر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. آج پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک رکن نے، ایک عہدیدار نے یہ کہہ بھی دیا کہ مذاکرات ہو بھی رہے ہیں. آپ سے ایک تو تصدیق کرنا چاہوں گا. دوسرا سر، جو آپ خود یہاں پہ اسی نشست میں فرما چکے ہیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں لیکن ہو بھی نہیں رہے، تو سر قوم یہ جاننا چاہتی ہے، جن حلقوں میں ہم گھومتے ہیں، کہ کتنے % آپ پر امید ہیں کہ جو بیک ڈور پہ مذاکرات ہو رہے ہیں اس سے بغیر لانگ مارچ کے نتیجہ نکل سکتا ہے؟ تھینک یو. دیکھیں، مذاکرات خیر بیک ڈور چینل سے تو بات چیت ہمیشہ ہوتی رہتی ہے، پولیٹیکل پارٹیز ہمیشہ بات چیت کرتی ہیں، لیکن مجھے کوئی نہیں نظر آ رہا کہ اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا. کیونکہ مذاکرات کس چیز کے لیے، ہم نے کس چیز کے لیے کرنے ہیں؟ ہم الیکشن چاہتے ہیں، الیکشن چاہتے ہیں ملک کے لیے. الیکشن چاہتے ہیں کہ یہ چور جو اپنے سارے بار بار کیسز ختم کرتے جا رہے ہیں، 1100 ارب روپے کے ملک میں ڈاکہ جو مارا وہ کیسز سارے نکال رہے ہیں، ملک نیچے جا رہا ہے. تو ہم الیکشن چاہتے ہیں. آج آپ دیکھ لیں برطانیہ میں صرف آپ کو مثال دے رہا ہوں، برطانیہ کے اندر وہ ان کی پرائم منسٹر نے ریزائن کر دیا. کنزرویٹو پارٹی کی میجورٹی ہے، وہ کچھ سازش کے تحت نہیں آئے، وہ ایک پورے الیکشن پروسیس سے آئے ہوئے ہیں، بھاری اکثریت ہے ان کی. اپوزیشن کہہ رہی ہے الیکشن کرواؤ، حالانکہ صرف ان کی اندر پارٹی کی ایک پرائم منسٹر نے ریزائن کیا تو دوسری الیکٹ ہو سکتا ہے. یہاں سازش کے تحت آئے، 25 کروڑ روپیہ وہاں سندھ ہاؤس کے اندر
پیسہ چلا جنہوں نے لوٹے بنائے. الیکشن کمیشن کو کوئی فکر نہیں تھی تب کہ اتنا بڑی کرپشن چل رہی ہے, آپ لوگوں کے ضمیر خرید رہے ہیں. اور پھر آ کے اکانومی انہوں نے تباہ کر دی, اور پھر اپنے کرپشن کیسز بچا رہے ہیں جو کبھی ہوا ہی نہیں ہے. کہ یہ ہوتا ہی نہیں ہے جمہوریت میں کہ آپ قانون بنائیں اور اس سے خود ہی فائدہ اٹھا لیں. یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہیں. وہ مذاق ہو رہا ہے. ہم اس لیے کہہ رہے ہیں الیکشن کرواؤ کیونکہ ایک ہی راستہ ہے اس وقت جب پاکستان تیزی سے دلدل میں نیچے جا رہا ہے, ایک ہی طریقہ ہے اس میں سے نکالنے کا. تو ہمارے لیے کوئی مذاکرات صرف ادھر تک اہمیت ہے کہ الیکشن ہو, لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ انہوں نے الیکشن نہیں کروانے. خاص طور پہ اتنی کوشش کر کے انہوں نے ہمارے کمزور سے کمزور حلقوں پہ الیکشن, جب وہ بھی ہار گئے ہیں تو مجھے اب کوئی امید نہیں ہے الیکشن کی. اور انشاءاللہ میں میرے خیال میں جمعے کو میں اناؤنس کر دوں گا اپنی ڈیٹ لانگ مارچ کی. جمعے کو اناؤنس کر دوں گا کس دن نکل رہے ہیں ہم. شہباز شریف نے سر جو کہا کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. شہباز شریف کی اس کا وہ تو کہتے ہیں ڈکی میں بند کر کے وہ جا کے اس کو آرمی ہاؤس لے کے جایا کرتے تھے. اعجاز الحق کا ابھی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ڈکی میں چھپ کے یہ اس کو لے کے جاتے تھے. اس سے میں کیا بات کروں گا جی. اسی پریس کانفرنس کے دوران ہے کہ ایک اور مقدمہ آپ کے اوپر ہو گیا. آپ کہتے ہیں کہ کوئی رہ تو نہیں گیا, ابھی ایک دام قتل والا رہ گیا تھا تھانہ سیکریٹریٹ میں, وہ بھی ہو گیا ہے. تو 24 کے قریب مقدمات میں ضمانتیں آپ لے چکے ہیں. اب یہ کب تک سلسلہ جاری رہے گا آپ کی؟ جب تک لانگ مارچ کی کال نہیں آئے گی تو آپ کو تو یہ پکڑنے کی پوری کوشش کرتے رہیں گے, نیا نیا مقدمہ درج ہوتا رہے گا. ابھی الیکشن کمیشن والا بھی باقی ہے. یہ جو نیا ہوا ہے تھانہ سیکریٹریٹ میں, اس تو کیا اگر یہ مجھے پکڑ لیں گے تو یہ لانگ مارچ نہیں ہوگی؟ یعنی کیا لوگ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے؟ وہ تو دیکھیں, اس وقت یہ ہے کہ ہم منظم طریقے سے پروٹیسٹ کرتے ہیں, ہم قوم کو اکٹھا کرتے ہیں. کبھی اتنے بڑے جلسے نہیں ہوئے. یہ میں چیلنج کرتا ہوں, یہ جو 55 جلسے ہوئے ہیں جو میرے 5-6 مہینے میں, یہ چیلنج کرتا ہوں کوئی ذرا دیکھے اتنے بڑے کبھی جلسے ہوئے پاکستان میں. تو قوم تو ادھر کھڑی ہے. تو کیا یہ چاہتے ہیں کہ منظم طور پہ احتجاج ہو, یا یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سری لنکا کی طرف چلا جائے یا کیوس ہو جائے؟ کیونکہ دونوں ہونا, اگر یہ منظم احتجاج کا راستہ روکیں گے تو کیوس ہو جائے گا. قوم تو تیار کھڑی ہے, قوم تو یہ ملک ہی بند ہو جائے گا. تو یہ فیصلہ کر لیں کیا چاہتے ہیں. سر سوال کہ سینیٹر سیف اللہ نیازی, ان کے حوالے سے بھی آپ کی ایک سٹیٹمنٹ آئی, اس کے بعد پی ٹی آئی کا کوئی بیان نہیں آ رہا. آیا وہ گھر واپس آ گئے ہیں, کہاں پر ہیں؟ کوئی تحریک انصاف کے وہ ظاہر سینئر رہنما ہیں. اور دوسری چیز کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو فیصلہ آیا ہے, کیا الیکشن کمیشن کے اوپر حکومت کا دباؤ ہے یا کسی اور کا؟ کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن جانبدار ہے. دیکھیں, الیکشن کمیشن کی میں سیدھی آپ کو بات بتا دوں, یہ اتنا بزدل آدمی ہے کیونکہ جو اخلاقی طور پہ آدمی کمزور ہوتا ہے نا, وہ ہوتا ہی بزدل ہے. اس کے کیسز بھی ہیں, جو پیٹرولیم منسٹری میں یہ سیکٹری تھا تب سے بھی اس کے اوپر کہانی ہے. تو یہ تو خود فیصلہ کر سکتا ہی نہیں تھا. یہ جو فیصلہ ہے یہ خود کر ہی نہیں سکتا تھا. یہ اس کو پیچھے سے حکم ملا ہے. اب پیچھے سے حکم, خیر شریف خاندان کا تو سب کو پتا, ان کا گھر کا یہ نوکر ہے, لیکن اور کس نے اس کو پیچھے سے بوٹ لگایا ہے, یہ اب یہ دیکھنے والی بات ہے, یہ انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. لیکن یہ خود نہیں فیصلہ کر سکتا تھا. سیف اللہ, وہ اصل میں ہم اپنی مارچ کی تیاریاں کر رہے ہیں, تو ہم کئی لوگوں کو چاہتے ہیں کہ وہ انڈر گراؤنڈ رہیں تب تک جب تک انڈر گراؤنڈ ہے. جی سر, لانگ مارچ کے حوالے سے آپ بار بار کہتے ہیں کہ قوم تیاری کرے, پریپریشنز کرے. سر کیا پریپریشنز ہیں, کیسا لانگ مارچ ہوگا, کیا کوئی نیا سرپرائز ہوگا؟ اس کے اوپر تھوڑی سی. مختلف ہوگا باقی مارچز سے, بالکل مختلف ہوگا. ہم اسپیشلسٹ ہیں مارچز کے, ہمیں پورا تجربہ ہے اس کا. لیکن مجھے جو اس میں سب سے بڑی اس باری مختلف چیز نظر آ رہی ہے کہ میں نے قوم کی کبھی بیتابی نہیں دیکھی مارچ کے لیے جو اس مارچ کی ہے. یعنی کیونکہ میں تو اپنی پوری پلاننگ کے تحت چل رہا ہوں نا, لیکن قوم اس وقت بیتاب ہے. ہر جگہ سے مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کب نکل رہے ہیں. عام لوگ, میں پارٹی کی بات نہیں کر رہا, کیونکہ عوام بہت تنگ ہے ان سے. تو وہ انشاءاللہ وہ آپ دیکھیں, میرا یہ اندازہ ہے, کامیابی اللہ دینے والا ہے, میرے نہیں خیال میں اس سے بڑا کبھی پروٹیسٹ پاکستان کی تاریخ میں ہوگا. سر یہ بتائیے گا کہ ابھی
जिस तरह आपने कहा कि कौम बेताब है, कल भी लोग आपके खिलाफ फैसला आने पर सड़कों पर निकले और आपके जो बहुत ज़्यादा जो आपके लोग हैं, कारकुन हैं, वो शायद यही समझ रहे थे कि अब हम रोड्स पर आ गए और अब लॉन्ग मार्च की कॉल दी जाएगी। आप सर 25 को भी नहीं चाहते थे कि ब्लड शेड हो। अभी बातचीत का अगर आगाज़ हुआ है किसी स्टेज पर, तो क्या आप ये चाहेंगे कि लॉन्ग मार्च की ज़रूरत ही ना पड़े, ये बातचीत से मसला हल हो जाए? देखें, लॉन्ग मार्च पुरअमन होगा, ये मैं आपको बता दूं। मेरी 26 साल की पॉलिटिक्स में सारा कुछ मैंने आइन और कानून के दायरे में बैठ के किया। तो ये मैं आपको कह दूं कि हमारी मार्च में कोई किसी किस्म का तशद्दुद नहीं होगा, बल्कि बड़ा लोग एंजॉय करेंगे इसको। मैं ये भी आपको कह दूं, फैमिलीज आएंगी इसमें, यानी लोग हर किस्म की पार्टिसिपेशन शहरियों की होगी और लोग एंजॉय करेंगे क्योंकि प्रोटेस्ट होगा ये। लेकिन इसमें हम किसी किस्म का तशद्दुद नहीं होने देंगे और हमें पूरा पता है तैयारी हमारी क्या है, वो मैं पूरा आपको नहीं भी बताऊंगा क्या क्या करना है। इंशाल्लाह जब मैं अनाउंस करूंगा ना डेट उसकी लॉन्ग मार्च की, ये मैं या जुमेरात या जुमे को करूंगा इसकी डेट, और उसके बाद बस फिर आप इसकी आपके सामने ये मार्च की डिटेल्स आती रहेंगी। नहीं, वो इलेक्शन करवाएंगे नहीं। हमें भी पता है कि इलेक्शन कमीशन पीडीएम का विंग है, सिर्फ बोल दिखा रहा है कराची से पेशावर तक। इमरान खान को इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दे दिया है। मुल्कीर एहतजाज बराह रास्त, देखते रहिए बोल। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।